کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا، کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا، ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی سمجھ میں آنا سکے گا کبھی مقام علی، سمجھ میں آنا سکے گا کبھی مقام علی، نہ اس طرح کبھی دیوانگی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، وہ بات ایک ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، خدا کی بات کرو یا علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد شیر خدا میں تشریف لے آئیں۔ جناب علی جناب مولانا محمد حسنین باقری صاحب ممبر افروز ہونے جا رہے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھیں بر محمد. گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم اکرام حسین ابن شہنشاہ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذلک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایصال ثواب کی غرض سے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 71 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں امامت کا تذکرہ ہے. اور یہ ماہ رجب ایک عنوان سے ماہ امامت بھی ہے، اور خصوصاً امام المتقین امیر المومنین مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ مہینہ بھی ہے. لہذا امیر المومنین کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہے. اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں امامت کے حوالے سے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم اس تذکرے کو مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار دے. البتہ ایک مکمل علمی مجلس ہو چکی ہے، اس کے بعد فوراً بیٹھنا بھی سخت ہوتا ہے، اور اتنی دیر بیٹھ کے سننا بھی. لیکن ذکر اہل بیت ہے، تذکر آل محمد ہے، اس حوالے سے کچھ دیر ایصال ثواب کی غرض سے کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے. قرآن میں بہت سی جگہوں پر امامت کا تذکرہ ہے. یہ موضوع امامت اہم مسئلہ ہے اور اہم موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر توجہ بھی ضروری ہے، جس کو جاننا بھی صحیح طور پر ضروری ہے، جس کو پہچاننا بھی صحیح طور پر ضروری ہے. اور خصوصاً جب ہم لوگوں کی پہچان امامی مذہب ہے، یعنی ہم شیعوں کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہی ایک مذہب ہے جس کی پہچان امامت ہے. کسی نہ کسی عنوان سے دیگر اسلامی فرقے امامت کو مانتے ہیں، لیکن امامت کے بارے میں جو خاص عقیدہ ہم شیعوں کا ہے وہ خاص عقیدہ کسی کا نہیں ہے. لہذا تمام مذاہب میں شیعوں ہی کو امامیہ کہا گیا ہے.
یعنی امامت پر عقیدہ رکھنے والے، امام کو ماننے والے، یعنی امامت کے سلسلے میں خاص عقیدے کے حامل افراد. تو چونکہ ہمارا گویا عنوان بھی اور پہچان بھی امامی مذہب ہے، لہذا خصوصاً ہم لوگوں کو امامت کے سلسلے میں ضروری ہے کہ معلومات ہو، اور بعض تاریخیں اور بعض مہینے اور بعض مواقع بہترین فرصت ہوتی ہیں اس طرح کے موضوعات کو سمجھنے کے لیے اور اس طریقے کے موضوعات سے آشنا ہونے کے لیے. یہ مجالس بھی در حقیقت ذریعہ ہے کہ ان کے بہانے ہم لوگ اپنے مسلمات کو سمجھ سکیں، اپنے عقائد کو سمجھ سکیں. الحمدللہ مجالس ازا کے طفیل میں ہم لوگ مسلسل اس طرح کے موضوعات کے اوپر سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر جتنا زیادہ غور کیا جائے کم ہے، جتنا زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے ہمارے لیے کم ہے، جتنا زیادہ اس کے بارے میں گفتگو ہو کم ہے. یعنی یہ نہ سوچیں کہ یہ مسئلہ تو عام ہے، نہیں، ہماری زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور چونکہ ہماری پہچان ہے اور اسی مسئلے کے اوپر انسان کی نجات اور انسان کی ہدایت موقوف ہے. وہ جو مشہور معروف حدیث ہے جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے، متفق علیہ بھی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، وہاں یہ بھی جملہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے، یہ پیغمبر نے فرمایا، جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. یعنی گویا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے امامت کا مسئلہ اہم ہے، امام کا پہچاننا ضروری ہے. تو جو بھی مر جائے ماتا میتۃ جاہلیہ، یہ اس مفہوم کی جو حدیثیں ہیں کہ اس کی موت پھر دین کے اوپر نہیں ہے، وہ موت دین ایمان کے اوپر دنیا سے نہیں جائے گا. ماتا میتۃ جاہلیہ کے معنی ہیں یا تو وہ کافر مرے گا یا منافق مرے گا یا مشرک دنیا سے جائے گا، یعنی مومن دنیا سے نہیں جا سکتا. اور اسی امامت کی اہمیت کو اس قرآن کی آیت میں جو آپ کے سامنے سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی نام ہے، سورہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 71 ہے، جس میں ایک عمومی طور پر امامت کا تذکرہ ہے. غور کیجئے گا کہ امامت کا ایک مسئلہ ہے، اور قرآن نے امامت کو بہرحال کئی عنوان سے بیان کیا ہے. ایک عمومی طور پر امامت ہے جس کو قرآن نے یہاں کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی یہ لفظ ہے کہ یوم ندعو کل، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت بہرحال شک و شبہ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر کہ ہم ثابت کریں کہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے اور ہم آ کر بحث کریں. قرآن کے سلسلے میں کم از کم بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جب ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے تو یہاں پر اس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہوگا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے. یا یہ کہا جائے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی کو امام ماننا ہے، یا یہ کہا جائے کہے نہ کہے لیکن ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام ہے. یہ بھی غور کیجئے، زبان سے کہیں نہ کہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے. اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ پھر جب ہر انسان کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو یہ قرآن کی آیت آج ہمارے اور آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بھئی حدیث سے پہلے ہم سب سے پہلے آیت کے سلسلے میں غور کریں کہ یہ قرآن آج کے انسانوں کے بارے میں ہے یا نہیں ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو ان انسانوں میں ہم اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان انسانوں میں زمانے کے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ان انسانوں میں ہم اور آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کا دور کے انسان ہے یہ. جب قرآن نے کہا کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم کو اور آپ کو بھی امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جب ہم کو اور آپ کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے. یعنی ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر امام نہ ہو تو پھر کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اور جب قرآن نے کہا ہے کہ امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی ہر زمانے میں امام ہوگا تبھی تو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو پہلی چیز ہے کہ قرآن نے کہا کہ ایک عمومی طور پر ہر انسان کے لیے، گویا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی امام ہے. اسی لیے قرآن میں دو قسمیں ہیں امامت کی. ایک جگہ قرآن نے کہا سورہ انبیاء میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس مفہوم کی دو آیتیں ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان لوگوں کو امام قرار دیا ہے يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یعنی کچھ امام وہ ہیں کہ جو ہادی ہیں، کچھ امام وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. یا یہ کہا جائے کچھ امام حق ہیں، کچھ امام برحق ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ،
اور پھر اس کے بعد ہے کہ ہم نے ان کی طرف اچھائیوں کی وحی کی. لیکن دوسری بھی آیت سورہ سجدہ میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہاں بھی وہی تقریباً الفاظ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو امام قرار دیا ہے کہ وہ ہماری طرف ہدایت کرتے ہیں. تو ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اولاً کچھ امام وہ ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اب جو اللہ کی طرف لے کر جائے اسے امام حق کہا جائے گا، یعنی اسے امام حق کہا جائے گا جو ہدایت کرتے ہیں، یعنی ہادی جسے کہا جائے، رہنما کہا جسے واقعی معنی میں جو اللہ کی طرف لے جانے والے کہا جائے. لیکن اس کے مقابل میں بھی قرآن کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ ہر انسان کا امام ہے، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ لے کر آئیں گے. اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو امام انسان کی ہدایت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی اس کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، امام برحق ہوتے ہیں، امام حق ہوتے ہیں. لیکن دوسری جگہ قرآن نے سورہ قصص میں آیت نمبر 40 میں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یعنی یہ بھی توجہ کے لائق ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی طرف لے جانے والے امام ہیں تو امام برحق کہے جائیں گے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، جو نار کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، دوزخ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اب جو اللہ کی طرف لے کر جائے اسے امام برحق کہا جائے گا، اور جو جہنم کی طرف لے کر جائے اسے امام باطل کہا جائے گا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو قرآن نے کہا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام ہے، تو دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام ہے. یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم نے کس کو اپنا امام مانا ہے، ہم نے کس کو امام تسلیم کیا ہے. آیا قرآن کی نظر میں وہ ہمارا امام ہے جو اللہ کی طرف لے کر جائے، یا وہ امام ہے جو جہنم کی طرف لے کر جائے؟ اس لیے کہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ دو طرح کے دنیا میں امام ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے چلنے والے کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اب یہاں غور کیجئے گا، اب ظاہر سی بات ہے قرآن نے دو طرح کی امامت کا تذکرہ کیا ہے. تو اب یہ تو معلوم ہو ہی گیا قرآن سے کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک امام برحق ہے، ایک امام باطل ہے. ایک امام ہے جو نجات دلائے گا، اور ایک امام ہے جو انسان کو گمراہ کرے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن سے اتنا تو ثابت ہے کہ ہمیشہ امام سے ہدایت نہیں ملتی، امام سے گمراہی بھی ہوتی. لیکن یہ تو طے ہے کہ جب جہاں ہدایت ملے گی اسی امام سے ہدایت ملے گی جو خود امام ہادی ہو، یعنی جو خود ہدایت یافتہ ہوگا وہی تو ہدایت دے گا. اور جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو، لاکھ ہم اسے امام کہہ رہے ہوں. اور کم از کم ان دو آیتوں سے یہ بھی تو ثابت ہو گیا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا ہے، تو اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے امام کے لیے سب سے بنیادی شرط ہی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہو. یعنی اس کے لیے تو سب سے پہلی شرط ہی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہو. اور اسی لیے جب امام ہادی کی بات آئی ہے، امام برحق کی بات آئی ہے، اللہ کی طرف لے جانے والے امام کی بات آئی ہے، تو مثالاً قرآن نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے. یعنی یہ جو جناب ابراہیم کے سلسلے میں قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا ہے، انہیں آزمایا ہے، اور جب وہ امتحانات دے چکے اور امتحانات کی منزلوں سے گزرے ہیں، ابتلا کی منزل سے گزرے ہیں، آزمائش کی منزلوں سے گزرے ہیں، اور جب تمام امتحانات میں پاس ہو گئے اور قرآن نے انہیں پاس ہونے کی سند دے دی اور یہ جملہ کہا ہے کہ آپ نے سارے امتحانات کو پار کر لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ جملہ ہے، یعنی انہوں نے امتحانات کو پاس کر لیا، یعنی تمام امتحانات سے گزر گئے. تب قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے. قرآن کہہ رہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے. یعنی یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن نے کہا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں، تو جنہیں اللہ امام بنائے گا وہ اللہ کی طرف ہدایت کریں گے. اور پھر دوسری طرف یہ جناب ابراہیم کے لیے قرآن میں امامت کا تذکرہ اس بات کا پیغام بھی ہے کہ اگر اللہ نے ابراہیم جیسے امام کو بعنوان مثال پیش کیا ہے، اور اس وقت بعنوان مثال پیش کیا ہے کہ جب پہلے سے جناب ابراہیم نبی ہیں، پہلے سے جناب ابراہیم رسول ہیں،
اور نبی و رسول کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم پہلے سے خلیل خدا بھی ہیں. یہ غور کیجئے گا، یعنی جناب ابراہیم کے لیے کہ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں، جناب ابراہیم رسول بھی ہیں. گویا جسے اللہ نبی و رسول بنا چکا ہو تو کسی معمولی انسان کو رسول و نبی نہیں بنائے گا. یعنی کسی کو نبوت کا عہدہ دے، کسی کو امامت کا عہدہ دے، رسالت کا عہدہ دے تو معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے. کم از کم ہمیں اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کسی کو کوئی معمولی سے معمولی عہدہ بھی دے گا تو لائق اور اہل انسان کو عہدہ دے گا، نالائق کو عہدہ نہیں دے گا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کسی معمولی انسان کو نبی بنا سکتا ہے. نہیں، اللہ کسی معمولی انسان کو بھی نبی نہیں بنا سکتا ہے. ہمیں اس بات کا بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ کسی کو نبی بناتا ہے، اسی کو نبی بناتا ہے جس کے اندر کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر کسی طریقے کے نقص نہ پایا جاتا ہو. اسی لیے انہی آیات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب عصمت ہو. نبی سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی خطا کار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب اللہ اسے عہدہ دے گا تو اللہ نبی و رسول کسی گناہگار کو نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے کہ گناہگار کو اگر نبوت دے گا تو وہ خود اگر گناہگار ہے لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا. تو پہلی چیز ہے کہ اللہ اگر نبی بنا رہا ہے، اللہ اگر رسول بنا رہا ہے تو عام انسان نہیں ہے. جب عام انسان نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ جناب ابراہیم معمولی آدمی نہیں ہے. جناب ابراہیم پہلے سے نبوت و رسالت کے حامل ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ انہیں خلیل بنا چکا ہے. جب یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں تو پھر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں امام بھی بنایا ہے، بلکہ صاف صاف ہے، آپ مسلسل مجالس کے طفیل میں سنتے رہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ پہلے ہم نے انہیں آزمایا ہے، پہلے ان کا امتحان لیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے انہیں ابتلا سے گزارا، آزمائش سے اور امتحانات سے. فَأَتَمَّهُنَّ، جب ان سارے امتحانات سے جناب ابراہیم گزر چکے اور کامیاب ہو گئے تب خدا نے کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے. پہلے سے نبوت ہے، پہلے سے امامت رسالت ہے، پہلے سے خلت ہے، لیکن جب امامت کی بات آئی ہے تو اللہ نے کہا کہ پہلے ہم نے انہیں آزمایا ہے، جب آزمائش سے گزرے ہیں تب امامت کا عہدہ ملا ہے. اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ وہ امامت جو اللہ تک پہنچا رہی ہو، وہ امامت جو ہدایت کا فریضہ انجام دے رہی ہو، وہ امامت جو اللہ تک رسائی کا ذریعہ بن رہی ہو، یا یہ عرض کروں وہ امامت جو امام برحق ہو، معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے. یہ آیہ امامت جناب ابراہیم کے سلسلے میں اس بات کا ثبوت اور اعلان ہے کہ وہ امام جو اللہ تک پہنچاتا ہے، آؤ اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی اہمیت کو پہچانو، وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے. اگر جناب ابراہیم جیسا بھی نبی و رسول و خلیل ہوگا، معمولی بات نہیں ہے کہ نبی و خلیل و رسول بن جائے. اگر ایسے نبی و رسول و خلیل کو بھی اللہ امام بنائے گا تو پہلے اس کا امتحان لے گا، پہلے اسے آزمائے گا، پہلے اسے آزمائش سے گزارے گا، اور جب سارے امتحانات میں وہ پاس ہو جائے تب اسے امامت کا عہدہ دے گا. یہ جناب ابراہیم کے لیے ان سارے مراحل کو بیان کر کے پیغام دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہدایت خدا کا ذریعہ بنتے ہیں، یا وہ امام جو امام برحق ہوتا ہے، وہ آسانی سے نہیں بن سکتا ہے، وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے بنیادی شرط ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ اہلیت ہو، وہ لیاقت ہو کہ اسے اللہ امامت کا عہدہ دے سکے. اور جناب ابراہیم جیسے کے لیے امامت کے ساتھ امتحانات کا تذکرہ اس بات کا پیغام ہے کہ آؤ پہچانو، اگر اللہ نے جناب ابراہیم کو امتحان لے کر امامت دی ہے تو اب کائنات میں اگر امام برحق کوئی ہوگا کم از کم وہی ہوگا جس کا مرتبہ جناب ابراہیم کے برابر ہو. اگر کوئی جناب ابراہیم سے کمتر ہو اور اسے امامت دی جا رہی ہو تو جناب ابراہیم کو بارگاہ خداوندی میں یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ خدایا میں پہلے سے نبی و رسول بھی تھا، پہلے سے میں خلیل بھی تھا، اس کے باوجود جب مجھے امامت دی ہے تو امتحانات سے گزار کر امامت دی ہے. یہ جناب ابراہیم کو امتحانات سے گزار کر پیغام دیا گیا کہ اب تاریخ میں اگر کسی کو امامت ملے گی یا تو اسے ملے گی جو ابراہیم سے افضل ہو، یا کم از کم اسے ملے گی جو ابراہیم کے برابر ہو.
پہلی چیز ہے کہ جناب ابراہیم کے برابر ہو، اور جناب ابراہیم سوال ہے کہ معمولی انسان نہیں ہے جناب ابراہیم۔ اور پھر یہیں پر ایک ضمناً کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت دی اور امامت کا اعلان کیا تو وہاں ایک دعا بھی ہے، قال ومن ذریتی، خدایا اس عہدے کو میری نسل اور میری ذریت میں بھی قرار دے دے۔ وہ کسی مشہور عالم کا بھی جملہ ہے کہ جناب ابراہیم کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہ دو اہم عہدے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ سے نہیں کہا کہ یہ ہماری ذریت میں بھی قرار دے دے، یعنی نبی تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ خدایا یہ نبوت ہماری نسل میں باقی رکھنا، رسول تھے لیکن یہ نہیں کہا کہ رسول ہماری ذریت میں بھی، لیکن جب امام ہوئے تب کہا ہے کہ امامت کو ہماری ذریت میں بھی۔ اولاً یہ خود دعا اس بات کی ثبوت و دلیل ہے کہ جو اہمیت امامت کی ہے وہ نبوت و رسالت کی نہیں ہے، یعنی پہلی چیز اس دعا سے اتنا ثابت ہے کہ جو اہمیت امامت کی ہے وہ اس لیے کہ جب امامت نبوت تھی نہیں مانگا ہے، رسالت تھی نہیں مانگا، جب امامت ملی ہے تو دعا کی، تو پہلا تو اتنا ثابت ہوا کہ امامت کی اہمیت زیادہ۔ دوسری چیز ہے کہ نہ مانگنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ اتنا تو جناب ابراہیم جانتے ہی تھے کہ نبی کہتے ہیں اس کو جو ادھر سے خبر لے کر آتا ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں عربی میں نبا کہتے ہیں خبر کو، سورہ نبا جو ہمارے یہاں ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ ہے کہ عظیم خبر کے بارے میں، تو نبا کہتے ہیں خبر کو۔ تو نبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے خبریں لے کر آتا ہے، یعنی جو ادھر سے خبر لے کر آئے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو 1,24,000 ہمارے ہاں انبیاء ہیں، نبی کی جمع انبیاء ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ جو ادھر سے باقاعدہ لکھی ہوئی شریعت لے کر آئے، اسی لیے رسول کہتے ہیں۔ رسالہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ رسالہ یعنی لکھی ہوئی چیز کو معمولاً کہتے ہیں، خط کو بھی رسالہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کے معنی خبر لانے والا، اور اس نبی کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ لکھی ہوئی شریعت لا رہا، لیکن رسول اسے کہتے ہیں جو یوں ہی خبریں نہیں لاتا ہے بلکہ باقاعدہ ایک شریعت لے کر آتا ہے، یا یہ کہا جائے کتاب کے ساتھ آتا ہے یا صحیفے کے ساتھ آتا ہے، لکھی ہوئی چیز لے کر آتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء رسول نہیں ہیں، بلکہ ان انبیاء میں سے 300 جو مشہور ہے 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 رسول ہیں، یعنی ان 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں گویا شریعت لے کر آئے۔ لیکن یہ جو نبی و رسول کا مسئلہ ہے کہ ادھر سے خبر لانے والا، ادھر سے شریعت لانے والا، تب ظاہر سی بات ہے کہ جو ادھر سے خبریں لائے اسے کہتے ہیں نبی، اور جو ادھر سے شریعت لے کر آئے اسے کہتے ہیں رسول۔ تب یہ تو اتنا سامنے کی چیز ہے کہ اگر خبر لانے والے کو نبی کہتے ہیں اور شریعت لانے والے کو رسول کہتے ہیں، تو پھر نبی اور رسول کی ضرورت اسی وقت تک ہوگی جب تک ادھر سے خبر آئے۔ غور کیجئے گا، یعنی نبی کا مطلب ہے خبر لانے والا، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کی ضرورت اسی وقت تک تو ہوگی جب تک ادھر سے خبر لانے کی ضرورت ہوگی، جب تک ادھر سے خبریں آتی رہیں گی ادھر سے نبی کی ضرورت ہوگی۔ غور کیجئے گا، اور رسول کا مطلب یہ شریعت لانے والا ہے، تو جب تک ادھر سے شریعت آئے تب تک رسول کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی دن یہ اعلان ہو جائے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب یہ ادھر سے آنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا، جو دین آنا تھا وہ مکمل ہو گیا، جو خبریں آنا تھیں وہ مکمل ہو گئی، جو شریعت آنا تھی وہ مکمل ہو گئی، اب اسی مکمل دین و شریعت کو قیامت تک رہنا ہے۔ غور کیجئے، یعنی اب دین نہیں آئے گا، اب شریعت نہیں، چونکہ قرآن کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم، تو جب قرآن نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب نہ تو اس کے بعد سے نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے۔ نبی اور رسول کی ضرورت تو اسی وقت تک ہے جب تک ادھر سے خبریں آئیں گی، جب تک ادھر سے شریعت ہے، لیکن جب خبریں اور شریعت آنا بند ہو جائے تو اب نہ رسول کی ضرورت ہے نہ نبی کی ضرورت ہے۔ جناب ابراہیم کی اگر ہم دعاؤں کو دیکھیں، پہلے سے نبی تھے، دعا نہیں کی ہے، پہلے سے رسول ہیں، دعا نہیں کی ہے کہ خدایا میری ضروریت میں نبوت دے دے، میری ضروریت میں رسول دے دے، لیکن جب امامت ملی ہے تو دعا کی ہے کہ خدایا میری ضروریت میں امامت دے دے۔ نبی کہتے ہیں خبر لانے والا، رسول کہتے ہیں شریعت لانے والا، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے،
اس لیے کہ امام کے معنی ادھر سے خبر لانے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ امام کا مطلب جو ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہو۔ تو جب امام ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہو تو جب تک انسان ہو اس وقت تک امام کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جناب ابراہیم نے نبوت ملی دعا نہیں کی ہے کہ ہماری ذریت میں دے دے، رسالت ملی دعا نہیں کی کہ ہماری نسل میں دے دے، لیکن جب امامت ملی تو دعا کی کہ ہماری ذریت میں دے دے۔ شاید یہ پیغام دیا ہو کہ ایسا منصب مانگ کے کیا کروں جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایسا منصب مانگو جسے قیامت تک باقی رہنا ہو۔ لیکن یہیں پر ہے کہ امامت اس سے اولاً اتنا معلوم ہوا کہ امامت کی ویلو ہے، اہمیت ہے، اور امام اسے کہا جاتا ہے جو ادھر سے بنایا جائے، اب ہدایت کرتا ہے، ہادی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اب قرآنی آیات میں اگر دیکھیں تو امامت کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں، بس ان میں سے بہت سے صفات بھی بیان ہوئے۔ لما صبروا ایک جگہ آیا ہے، قرآن کا لفظ ہے، وہ آیات نہیں عرض کروں گا کہ قرآن نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو صبر کی منزلوں سے گزرے، امام وہ ہوتا ہے جو صبر کرنے والا ہو۔ اب تاریخ میں آپ دیکھیے کہ کون ہے جس نے صبر کیا، کون ہے جو صبر کی منزلوں سے گزرا۔ اتنا تو مسلم ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ کون صبر، قرآن کے الفاظ ہے۔ یہ اسی طرح قرآن نے کہا کہ یوقنون، امام وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یقین کی بات آئے تو تاریخ میں ہم کو ایک ہی شخصیت نظر آئی کہ جس نے یہ جملہ کہا اور جس کے علاوہ کوئی کائنات میں کہہ نہیں سکتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے اور خدا کے درمیان سارے حجابات کو بھی ہٹا دیا جائے تب بھی یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں، پہلے صبر کا تذکرہ ہے، پھر یقین۔ تیسری چیز اس قرآن کی آیت میں جو آپ کے سامنے جناب ابراہیم والی عرض کی ہے، جب دعا کی تھی کہ خدایا میری نسل میں قرار دے دے، میری ذریت میں، تو قرآن نے جواب میں ایک معیار، ایک قانون، ایک پیمانہ پیش کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس وقت کہا کہ قال ومن ذریتی، جواب تھا لا ینالو عہد الظالمین، کم از کم دعا کریں۔ بہرحال بچوں کے لیے ایک بات عرض کروں گا، بزرگوں کو بڑوں کو سب یاد ہے، لیکن مجلسوں کا ایک نتیجہ ہمارے یہ ہونا چاہیے کم از کم جو اپنے مذہب سے متعلق آیتیں ہیں ہر وقت ہم کو ترجمے کے ساتھ یاد ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ طے کر لیں کہ ہم اگر امامی ہیں اور اہلی والے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو وہ آیتیں جو امام کے بارے میں ہیں وہ ہر وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اب اتنی مجلسیں سننے کے بعد تو آسانی سے یاد ہو سکتی، کم از کم یہ طے کر لیں کہ ہم جائیں گے تو اس آیت کو یاد کریں گے۔ تو قرآن نے جو کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہو اسے یہ عہدہ نہیں مل سکتا ہے، کسی کے لیے معین نہیں کیا ہے کہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، ظالم کو عہدہ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری اور آپ کے یہاں جو معمولاً ظالم ہے جو کسی کو مثال کے طور پر نقصان پہنچائے وہ ظالم ہے۔ یہ بھی ہے کہ ظالم کو عہدہ نہیں ملے گا، امام نہیں بن سکتا، قرآن نے صاف لا ینال عہد الظالمین۔ تو اب اس سے ظاہر سی بات ہے تاریخ میں اگر دیکھیں تو ظالم کے ایک معنی ہوتے ہیں جو کسی کو قتل کرے وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو جو بھی کسی بھی عنوان سے قاتل ہو وہ ظالم نہیں، امام نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ جو قاتل ہو کسی کو بھی قتل کرے تو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی کا مال چھین لینے والا، تو وہ تاریخ آپ اپنی نگاہوں میں رکھیے، کسی کا مال ہڑپ لینے والا، کسی کے مال پر قبضہ کرنے والا، یہ بھی ہمارے یہاں ظالم کہلاتا ہے۔ تو جو بھی مال کو غصب کر رہا ہو، یا یہ کہوں کہ جو قاتل ہو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے، ایسی جو غاصب ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارے اور آپ کے ہاں جو ظلم کا پیمانہ اور معیار ہے وہ اور ہے، لیکن قرآن نے ایک جملہ اور کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم ہر ایک ہے، کسی کا گلا کاٹ لینا یہ ظلم ہے، کسی کا مال چھین لینا ظلم ہے، غصب کر لینا یہ ظلم ہے،
لیکن قرآن کی نظر میں جو سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہہ رہا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ جناب ابراہیم نے جس وقت دعا کی ایک معیار بیان کیا کہ جو ظالم ہو اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا، دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو مشرک ہو، جس نے شرک میں زندگی گزاری ہو۔ تو جیسے کسی کو قتل کرنے والا امام نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا مال غصب کرنے والا امام نہیں ہو سکتا ہے، تو اس سے بڑھ کر جو شرک میں زندگی گزارے وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا ہے کہ 1 سال شرک نہ رہا ہو، 2 سال کے لیے اس نے شرک نہ کیا ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم کے معنی یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ اس کا شرک میں نہ گزرا ہو۔ تو اس سے یہ تو طے ہو گیا کہ جب قرآن نے کہا کہ اس مشرک کو ظالم قرآن کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم اور امام نہیں ہو سکتا، تو جس کی زندگی شرک میں گزری ہو وہ سب کچھ بن جائے امام نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کی 40 سال زندگی شرک میں گزری ہو، یعنی خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، جس نے ظلم عظیم کیا ہے وہ ہے مشرک، اور اللہ ظالم کو منصب نہیں دے گا۔ اب 40 سال جن لوگوں نے، تو تیسری چیز ہے ظلم کے لیے، اور یہیں پر جب امامت کی بات آئی، اللہ نے امامت دی ہے اور عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ قرآن میں کہاں آپ کے اماموں کا تذکرہ ہے؟ معمولاً یہ سوال ہے کہ آپ کے ہاں کے اماموں کا تذکرہ، لیکن اس کا ایک آسان جواب یہ الگ سے مفصل بحث، اور اس وقت ہم لوگ اس پر بھی غور کریں۔ معمولاً اس مسئلے میں اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ کہاں ہے امامت۔ یہی ساری آیتیں کم از کم امامت کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں کہ امامت کا مسئلہ معمولی اور آسان نہیں ہے۔ اتنا تو ہمارے اندر سمجھداری ہونا چاہیے کہ ان آیتوں کو نگاہوں میں رکھ کر پہلے یہ طے کریں کہ کون امام ہو سکتا ہے، یعنی کون امام ہو سکتا ہے؟ کیا ہر غیرہ امام ہو سکتا ہے؟ کیا معمولی انسان امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے بولے۔ دوسری چیز ہے کہ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن میں کہاں ہے، تو اولاً اگر کسی کو ماننے کی یہ شرط ہو کہ قرآن میں ہوگا تبھی ہم مانیں گے، اگر یہ شرط ہو کہ قرآن میں ہے تو ہم مانیں گے۔ مولا علی کا نام کہاں ہے؟ تو پھر اگر یہی معاملہ طے ہو جائے کہ قرآن میں ہوگا تو پھر ہر آدمی اسی پر عمل کر رہا ہو، ہر آدمی اس پر عمل کر رہا ہو کہ جس کے بارے میں قرآن کہے اسی کو مانے۔ تو انصاف سے بتائیے دنیا میں کون اس کو مانتا ہو جس کے لیے قرآن نے کہا ہے؟ یعنی غور کی جو دلیل ہم سے مانگی جا رہی ہے کیا وہ دلیل ان کے پاس ہے؟ بھائی اگر مثال کے طور پر مولا علی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے تو کیا کسی اور کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ پہلی چیز ہے کہ اگر یہ دلیل ہے کہ کہاں لکھا ہے دکھائیے، تو بھائی پلٹ کے آپ کہیے آپ دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور کم از کم یہاں پر اتنا تو یقین ہے کہ اگر دکھانے ہی کی بات آ جائے ہماری کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، مخالفین کی کتابوں میں کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ کہیں نہ کہیں ان آیات کا انطباق اور تطبیق مولائے کائنات کے اوپر ہوتی ہے، لیکن کہیں سے یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ علی کے مقابلے پر آنے والوں میں کسی ایک کے لیے بھی ایک آیت ثابت ہو رہی ہو۔ یعنی بالفرض امیر المومنین کی اگر بات آئے، امام علی کی بات آئے، تو کہیں نہ کہیں ہم تو بہرحال مانتے ہی مانتے، کہیں نہ کہیں مخالفین سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مولا کائنات مراد ہے۔ تو اولاً امیر المومنین مراد ہے، اور دوسری چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے قرآن میں یہ ایک بہت عام سوال ہے اور ہمیشہ رہا ہے، اور اس کا ایک عمومی جواب وہی ہے۔ ظاہر سی بات جب سوال وہ ہوگا تو جواب بھی وہی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز آپ دکھا پائیے، اس لیے کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک تر موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی لائق ہونا ضروری ہے۔ تو اب یہ کہاں لکھا ہے ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے پاس جائیے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس سے پوچھو۔ یعنی کہاں لکھا ہے یہ ہم اور آپ نہیں بتائیں گے بلکہ رسول کریم بتائیں گے۔ پہلا بہرحال جواب ہے کہ رسول کریم بتائیں گے مراد کون ہے، اور کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو رسول اکرم نے بیان فرمائیں۔ لیکن یہیں پر جب امامت کی بات آئی، اتنا مسلم ہے کہ امامت کا مسئلہ اہم ہے، لیکن یہاں تک پہنچتے ایک اور قابل غور چیز ہے کہ ہمارے یہاں ثابت ہے، مسلم ہے کہ آیات سے مراد، امامت سے مراد، امام سے مراد مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی
طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں رسول اللہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ امامت امام حسن کی شکل میں ہے، پھر امام حسین کی شکل میں ہے، پھر چوتھے امام کی شکل میں، یہاں تک یہ امامت آج امامت کی آخری کڑی حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا لیکن ایک اور بات آیت کی روشنی میں عرض کروں گا کہ جب قرآن نے جناب ابراہیم کے لیے کہا ہے کہ ہم نے ان کو امتحانات سے گزارا ہے تب امامت دی، جب امامت ملنے کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑا ہے تو پھر امامی مذہب بننے کے لیے بھی بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے۔ جب جناب ابراہیم اور اس جیسے نبی و رسول کو بھی امام بننے کے لیے امتحانات سے گزرنا پڑا ہے تو ہم کو اور آپ کو بھی امامی مذہب بننے کے لیے بہت سے امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا امتحان انسان کا نفس کا امتحان ہوتا ہے۔ امامت کے معنی خالی زبانی دعوے کو امامت نہیں کہا جاتا ہے، غور کیجیے گا، امام کے معنی خالی زبان سے اسی لیے میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام ہے، یوم ندعو کل اناس بامام، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ دنیا میں ہر ایک کا امام ہے، اس سے ثابت ہے کہ ہر ایک کا امام ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، لیکن یہ بعد میں طے ہوگا کہ کون امام ہے۔ آیا وہ امام ہے جو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا وہ امام ہے جو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ لیکن یہیں پر ایک مثال کے طور پر ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں مسجد میں بھی الحمدللہ یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پر خدا کا شکر ہے کہ نمازوں کی اہمیت ہے، نماز سے جڑے ہوئے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اب نماز جماعت کی طرف بھی توجہ ہے۔ یہ جو جماعت کی نماز ہوتی ہے، جو آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اس کو بھی ہم لوگ امام کہتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی اب یہ نہیں کہ کوئی آگے اعتراض کرے کہ یہ کہاں سے امام ہو جائیں گے۔ یہاں پر امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو مولا علی امام ہے، کہ اس سے اولاً یہ معلوم ہو گیا کہ ایک تو امام وہ امام ہوتا ہے جو منصب اور عہدے والا امام ہے۔ اگر امامت کے سلسلے میں آئے بہت سے قسمیں ہیں، ایک امام وہ ہے کہ جو جہنم کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، ایک امام وہ ہے جو جنت کی طرف ایک امام وہ ہے جو جناب ابراہیم ہے، ایک امام وہ ہے جو ہمارے آخری نبی ہیں، ایک امام وہ ہے جو ہمارے 12 امام ہیں۔ یعنی تو اسی طریقے سے ایک امام وہ ہے جو نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہاں جو نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جو سامنے کھڑا ہو اس کو عربی میں امام کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں لفظی اور اس کے لفظ کے معنی کے اعتبار سے امام بولتے ہیں۔ اور یہ میں نے اس لیے متوجہ کیا کہ اگر ہمارے یہاں نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں تو اس امامت سے مراد ہرگز وہ الہی امامت نہیں ہے، یہ خدائی امامت نہیں ہے، یہاں صرف معنی اور لفظ والی امامت ہے کہ جو سامنے کھڑا ہو۔ تو جیسے سامنے نماز پڑھانے والے کو ہم لوگ امام کہتے ہیں، ویسے ہی مثلاً اگر کسی عالم اور مجتہد کے لیے کبھی امام بولا جائے تو اس سے امام سے مراد وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تصور ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں امامت معین ہے 12 میں، 13ویں امام کا کائنات میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہاں سے امام ہو جائیں گے؟ بھئی جیسے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا ہمارا امام ہے، ویسے ہی اصل امام تک رہنمائی کرنے والا بھی اگر آگے رہنمائی کرے تو اسے بھی امام کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں عہدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں صرف لفظ کا مسئلہ ہے۔ یعنی جو آپ کی رہنمائی کرے، جو آپ کی ہدایت کرے، جو آپ کو امام تک پہنچائے، چاہے ہم اسے مجتہد کہیں، چاہے اسے ہم فقیہ کہیں، چاہے ہم اسے امام کہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں خمینی صاحب کے لیے بعض لوگ امام استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے وہ امام ہو جائیں گے؟ بھئی یہاں ہرگز امام نہیں ہو سکتے، تصور نہیں ہو سکتا ہے وہاں امامت کا، وہ والی امامت۔ یہاں امامت سے مراد جیسے نماز پڑھانے والا کچھ دیر ہمارے آگے کھڑا ہوتا ہے تو پوری بستی کہتی ہے کہ ہمارے بستی کے امام ہیں۔ بھائی بستی کے اگر امام ہے تو وہ والی امامت نہیں ہے جو 11 و 12 اماموں والی ہے۔
یہاں امامت کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو جیسے نماز میں رہنمائی کرنے والے کو بستی کا امام کہا جاتا ہے، ویسے ہی دین میں رہنمائی کرنے والے کو بھی امام کہا جا سکتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں بعض علماء کے لیے بعض لوگ استعمال کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کرے تو اس کے معنی وہ امامت نہیں ہوتی ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو. اس کے معنی ہوتے ہیں رہنما، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تک پہنچانے والا، اہل بیت تک پہنچانے والا. لیکن غور کیجئے گا، جو ہمارے یہاں امامت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بات میں نے کہیں اور بھی کہی ہے، بالخصوص جوانوں کے لیے ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ امامت ہے، ہم لوگ امامی مذہب ہیں، ہم لوگ امام کے ماننے والے ہیں. لیکن بات شاید سخت ہو کہ امامت کا مسئلہ زبان سے طے نہیں ہوتا ہے، بلکہ امامت کا مسئلہ کاموں سے طے ہوتا ہے. یہ توجہ دیجیے گا، امامت کا معاملہ خالی یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے اسی لیے اتنی پڑھی ہیں کہ ہر طریقے کا امام ہے، امام ہادی بھی ہیں اور امام گمراہ بھی ہیں، جنت والے امام بھی ہیں، جہنم والے بھی امام ہیں. صاف صاف قرآن نے کہا ہے کچھ لوگوں کے امام جہنمی والے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. ہر طرح کے امام ہیں. اور پھر یوم ندعو کل اناس بامام، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہر آدمی کا امام ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو امام ہر آدمی کا ہے، ہمارا الحمدللہ اہل بیت پر عقیدہ ہے امامت کا ہے. لیکن یہ توجہ کرنے والی چیز ہے کہ یہ جو امامت کا مسئلہ ہے، آج ہم لوگ امامی مذہب کہلاتے ہیں. امام جو آگے ہو اسے ہم لوگ امام کہتے ہیں، اور جو امام کے پیچھے ہو اسے ماموم کہا جاتا ہے. اور کی جگہ یہ جو امام اور امامت ہم لوگ قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو امام یہاں ہمارے محترم مولانا جو مسجد کے بھی امام ہیں، یہ آپ کے کب امام ہو سکتے ہیں؟ اسی وقت تو امام ہوں گے جب آپ ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے. اور اس میں یہاں جو رشتہ ہمارا امام سے قائم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے ماموم ہیں. تو یہ امام و ماموم کا رشتہ کب قائم ہوتا ہے؟ کب یہ کہتے ہیں کہ ہم ماموم ہیں وہ امام ہیں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ شرائط ہے. سب سے پہلی شرط ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام و ماموم میں فاصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی بنیادی شرط اس 2 رکعت کے مرحلے میں بھی امام کے لیے شرط ہے کہ بلا فصل ہو. یعنی پہلی شرط ہے امام کے لیے کہ بلا فصل ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام صاحب یہاں کھڑے ہوں اور آپ 1 میٹر بھی دور کھڑے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا ہے. اگر بیچ میں فاصلہ ہوا تو امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی امام و ماموم کا رشتہ باقی نہیں رہے گا. یہ ہمارے یہاں ہے، البتہ تمام عالم اسلام کے عقیدہ نہیں. یہاں تو آپ کہیں اور سے بھی آواز سے بھی متصل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اتصال ضروری، یعنی بیچ میں اگر گیپ ہوا تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. تو پہلی شرط امامت کے لیے ہے کہ بلا فصل ہونا چاہیے، یعنی بلا فصل ہوگا تبھی امامت اور امام و ماموم کا رشتہ قائم ہوگا. اور دوسری چیز ہے کہ اس امامت کے رشتے کے قائم ہونے کے لیے ایک تو فاصلہ نہ ہو، دوسرا یہ ہو کہ ہم اسی وقت امام و ماموم کے رشتے کو قائم کر پائیں گے کہ جو جو امام کرے وہی ہم کریں. اور صرف دیکھیں، غور کیجیے گا، صرف عمل ضروری نہیں ہے. پہلی چیز ہے عمل. جب وہ اللہ اکبر کہے، جب وہ رکوع کرے، جب وہ سجدہ کرے، جب تشہد میں جائے، یعنی جتنے عمل امام کرے ہمیں وہی کرنا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام رکوع کرے ہم کہیں کہ ہم سجدہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام سجدے کے لیے جائے اور ہم کہیں کہ ہم قیام کی حالت میں ہوں گے. جب وہ قیام کرے ہمیں قیام کرنا ہے، جب وہ رکوع کرے تب ہمیں رکوع کرنا ہے، جب وہ قعود کرے ہمیں قعود کرنا ہے، جب وہ سجدہ کرے ہمیں سجدہ کرنا ہے. پہلی چیز ہے جو کرے وہ ہمیں کرنا ہے. دوسری شرط ہے کہ صرف کرنے میں پیروی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو جو امام کہے وہی ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال ہے کہ اگر یہ جو ہمارے یہاں 2 رکعت کی امامت کا مسئلہ طے ہوگا، اسی وقت تو طے ہوگا کہ جب امام جو جو کرے وہی ہم کر رہے ہوں. یعنی اگر ہمارا عمل کچھ اور ہو، ہمارا کام کچھ اور ہو، تو یہ امام و ماموم کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے.
تو سوال یہ ہے کہ جب 2 رکعت کی نماز کے لیے بغیر مکمل پیروی کیے ہوئے وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کے ماموم نہیں ہو سکتے، تو حقیقی امامت کے لیے کیا صرف زبانی دعوے سے امامت و ماموم کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، یہی تو ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ یہ نماز خالی نماز نہیں ہے، بلکہ امام کے ماموم بننے کا ایک ہمارے سامنے تمرین اور درس ہے جو پیغام دیتا ہے کہ آؤ 2 رکعت نماز میں کہ کھڑے ہو، تبھی تو معلوم ہوگا کہ جب 2 رکعت کی نماز بغیر پیروی کے امام و ماموم کے رشتے کو قائم نہیں کر سکتی ہے تو دنیا سے آخرت تک کا مرحلہ خالی زبانی دعووں سے طے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو امام مانا، ایک صلوات پڑھ دیں مر محمد و آل محمد۔ دیکھیے امام مسجد آپ بھی گئے، ایک صلوات پڑھ دیں مر محمد و آل محمد۔ اتنا تو طے ہو ہی گیا کہ امامت کے عقیدے کے معنی صرف زبان سے دعوے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اب وہ آیت جو قرآن نے کہا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی امام ہے، تو اس کا ایک مفہوم یہ ہوں گے کہ یہ کیسے طے ہوگا کس کا کون امام ہے، یہ کیسے طے ہوگا کس کا کون امام ہے۔ جو میں نے مثال دی اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں صرف زبان سے طے نہیں ہوگا، کاموں اور اعمال سے طے ہوگا۔ جو دنیا میں ہم کام کریں تو یہ ہمارے کام بتائیں گے کہ ہم نے اپنا امام کس کو منایا ہے۔ یعنی جو ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا کردار ہوگا، ہماری سیرت ہوگی، یہ بتائے گی کہ ہمارا امام کون ہے۔ اسی لیے آل محمد نے اسی بات کا تو ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر مولا علی کو تم نے امام مانا ہے تو آؤ سچے مامومین کو بھی تو پہچان رہے ہو کہ اگر انہوں نے علی کو اپنا امام کہا تھا تو انہیں زبان سے نہیں کہنا پڑتا تھا کہ علی ہمارے امام ہے، ہر دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا کہ اگر یہ سلمان ہے تو ان کے علی امام ہے، یہ ابو ذر ہے تو ان کے علی امام ہے۔ محمد و آل محمد۔ الحمدللہ یہاں جس مجمع میں گفتگو ہے وہ لوگ عمل کرنے والے ہیں، اور چونکہ اور لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم نے کس کو امام مانا ہے، ہم اپنے کاموں سے ثابت کریں کہ ہم نے کس کی امامت کا اقرار کیا ہے۔ اور اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا امام کائنات کا افضل ترین انسان ہوتا ہے، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو امام کے پاس نہ ہو۔ ہمارے امامت کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا امام بناتا ہے۔ پہلی شرط ہمارے امامت کی یہ ہے کہ جسے خدا بنائے وہ امام ہوتا ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو امام بنانا چاہے تو امام نہیں بنا سکتی، وہ امام ہادی، یعنی پوری دنیا بھی مل کر اگر امام بنانا چاہے تو پہلی شرط امام کی ہے کہ جس کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے۔ تو اگر امام اسے کہا جاتا ہے جس کا رابطہ خدا سے ہو تو امام کا چاہنے والا بھی اسے کہا جاتا ہے جو امام سے خدا تک پہنچ رہا ہو۔ یعنی عقیدہ امامت کے ایک معنی یہ ہوئے کہ سچے امام کے ماننے والے اگر بنو گے تو اسی وقت بنو گے جب امام کے ذریعے تمہیں معرفت خدا بھی ہو رہی ہو۔ یا ایک جملہ یہ عرض کروں کہ سچی امامت کے معنی اور یہ سچا امام کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا امام کا چاہنے والا بنے اتنا خدا کا ماننے والا بھی بن رہا ہو۔ اس لیے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو خدا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ جب خدا تک پہنچا دیا کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جتنا جتنا عشق امام بڑھے اتنا عشق خدا بھی بڑھنا چاہیے۔
جتنا جتنا محبت امام بڑھے اتنا اتنا محبت خدا بھی بڑھنا چاہیے، جتنا جتنا معرفت امام بڑھے اتنا اتنا معرفت خدا بھی ہونا چاہیے۔ اگر عشق علی کے ساتھ عشق خدا میں اضافہ ہو تب تو سمجھیں کہ ہم نے علی کو صحیح طور پر پہچانا ہے۔ اگر علی سے قربت کے ساتھ ساتھ اپنے خدا سے بھی قریب ہو رہے ہوں تب تو سمجھیں ہم نے حقیقی معنی میں مولا علی کو پہچانا ہے، اس لیے کہ علی نام ہی اس ذات کا ہے جو خدا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اور اگر اس معنی میں ہم لوگوں نے مولا علی کو مانا ہوتا تو پھر کسی میں ہمت نہیں تھی یہ کہہ دیتا کہ علی والے خدا کو کم مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ علی والا ہو نہیں سکتا ہے جو خدا والا نہ ہو جائے۔ اور درمیان میں ظاہر سی بات ہے کہ رسول بھی ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ امیر المومنین کے صدقے میں رسول کو بھی مانتے ہیں، امیر المومنین کے صدقے میں خدا کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ امیر المومنین کے اوپر اس لیے ہے کہ دنیا آئے پہلے معززات گرامی امیر المومنین کو پہچانے، تب معلوم ہوگا کہ جب علی ایسے ہیں تو جس نبی کے علی جانشین ہیں وہ نبی کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا، اور جس نبی کے جانشین امیر المومنین ہیں تو یہ بھی تو پہچانو جس نبی اور علی کو خدا نے وجود دیا ہو وہ اللہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ یہ ہمارا ایک درس ہے کہ ہم امیر المومنین کے ذریعے سے رسول کو بھی پہچانتے ہیں، ہم مولا کائنات کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ دوسری شرط ہے، بس جلدی جلدی دو باتیں، کہ اولاً خدا والے ہیں تو امیر المومنین کا رابطہ خدا سے، تو جتنے علی والے ہوں گے ان کا رابطہ رسول سے بھی ہے، ان کا رابطہ خدا سے بھی۔ یہ زبردستی کا علی والوں پر الزام ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو کم مانتے ہیں۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اس لیے کہ علی کا شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو رسول اللہ کو کم مانتا ہو، اس لیے کہ جب علی نے کم نہیں مانا ہے تو علی والا کہاں سے کم مان سکتا ہے۔ ایک اور جملہ عرض کروں کہ صحیح معنی میں رسول کے ماننے والے علی ہی والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ جملہ تو خود رسول اکرم نے فرما دیا تھا کہ جو مجھے مانے گا وہ علی کو مانے گا۔ یہ قدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس بات کا ثبوت ہے، یہی تو نبی نے فرمایا تھا جو مجھے مانتا ہوگا وہ علی کو مانے گا۔ اب گویا اگر رسول کی زبان صداقت پر یقین ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ کون رسول کا ماننے والا ہے تو رسول کے اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لو، جو علی کا ماننے والا ہے وہی رسول کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ تو خود رسول اللہ نے فرمایا جو مجھے مانے گا وہ علی کو مانے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہاں رابطہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ امام کے لیے جب امامت کی بات آئی خدا معین کرتا ہے، یعنی دنیا نہیں بنا سکتی امامت کسی کے، حتیٰ یہ بھی ایک جملہ ہم لوگوں کے یہاں تو رسول نے بنایا ہے، رسول بنا نہیں سکتے ہیں بلکہ رسول اعلان کرتے ہیں، رسول صرف اعلان کر سکتے ہیں، رسول بنا نہیں سکتے، یعنی یہ بنانے کا کاروبار اللہ نے دنیا والوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری توحید مضبوط رہے۔ اگر توحید ہے تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ ہی بنا سکتا ہے، مخلوق نہیں بنا سکتی ہے، جیسے اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، ویسے ہی اللہ امام بھی بناتا ہے، دنیا والے نہیں بنا سکتے۔ اب یہیں پر ایک جملہ غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ جیسے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رازق مانے تو شرک ہے، اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ہم تک رزق پہنچاتا ہے تو وہ ذریعہ ہوتا ہے، اصل رازق خدا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا کرے تو نہیں ہو سکتا، خالق خدا ہے، کوئی چیز ذریعہ بن سکتی ہے، تو جیسے اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، ویسے ہی اللہ ہی بنانے والا ہے امام اور خلیفہ کو بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ نہیں ہم بنائیں گے، امت بنائے گی، پبلک بنائے گی، تو اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اس لیے کہ جو کام کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے، اور ہم کہیں نہیں تو نہیں کرے گا، ہم کریں گے، تو خدا کی وحدانیت پر باقی رہنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ امام و خلیفہ بھی خدا بنا سکتا ہے، امت نہیں بنا سکتی۔ دوسری چیز ہے امام کے لیے جو شرط تھی، بہرحال بات مکمل ہو گئی وقت، کہ دوسری شرط ہے امام کے لیے اللہ بنانے کے ساتھ ساتھ معصوم ہونا ضروری ہے، عصمت شرط ہے ہمارے، اور الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی فرقے یا غیر اسلامی فرقے ہوں، صرف اور صرف
شیعہ مذہب وہ مذہب ہے جو اپنے رہنما اور رہبر کے لیے عصمت کو شرط سمجھتا ہے. دنیا میں کسی کے لیے شرط نہیں ہے کسی مذہب میں کہ رہنما کا معصوم ہونا ضروری ہے. حتیٰ کسی اسلامی فرقے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے رہبر کا معصوم ہونا شرط ہے. یہ صرف ہمیں اللہ نے شرف عطا کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسوں کو مانا ہے جو معصوم ہیں. ہمارے ہاں شرط ہے کہ معصوم ہونا چاہیے, خطا کار نہ ہو, غلطی نہ کرے, اسے معصیت نہ ہو, وہ امام ہو سکتا ہے. تو جب شرط ہے ہمارے ہی یہاں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم ہونے کے معنی جس سے غلطیاں نہ ہوں. تو جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جب امام خدا سے رابطہ رکھتا ہے, خدا والا ہوتا ہے, تو اصلی امام کا چاہنے والا خدا والا ہوتا ہے. تو دوسرا یہ لفظ غور کیجئے گا کہ اگر ہمارے امام کے معصوم ہونا شرط ہے ہمارے لیے, تو پھر ہمارے ہی لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. ہم یہ نہ سوچیں دنیا والے جب گناہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. دنیا والوں نے گنہگاروں کو امام مانا ہے لہذا گناہ کرتے ہیں, ہم نے معصوم کو امام مانا ہے لہذا ہمیں اپنے کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ غور کیجئے گا, ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسے ہیں, بھائی انہوں نے خطا کاروں کو امام مانا ہے, انہوں نے گنہگاروں کو امام مانا ہے. ان کے ہاں شرط نہیں ہے کہ معصوم ہونا چاہیے. ان کے ہاں ظالم ہو امام ہو سکتا ہے, فاسق ہو امام ہو سکتا ہے, گنہگار ہو امام ہو سکتا ہے, چور و چکا ہو امام ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بنیادی شرط ہے کہ معصوم ہوگا تبھی امام ہو سکتا ہے. جب ہمارے ہاں شرط ہے کہ معصوم ہو تبھی امام ہو سکتا ہے, تو ہم ہی کو طے کرنا ہے کہ ہم کو گناہوں سے بچنا ہے تاکہ ہمارے عمل سے ثابت ہو کہ ہم معصوم کو امام سمجھتے ہیں. یعنی کوشش کریں کہ اپنے کو گناہوں سے بچائیں تاکہ عملاً معلوم ہو کہ ہم معصوم امام کے ماننے والے. آخری بات ہے شرائط میں بھی اللہ سے رابطہ, گناہوں سے بچنا, عصمت. تیسری شرط ہمارے یہاں امامت میں جو واجب ہے وہ شرط ہے کہ امام کا عالم ہونا ضروری ہے. یعنی ہمارے یہاں امام جاہل نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری اس علم میں شرط ہے کہ معمولی عالم نہیں ہوگا. کائنات کا ہر علم اس کے پاس ہونا واجب ہے, اور اس کائنات کے ہر علم کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سارا علم لے کر آئے. وہ دنیا میں کسی سے سیکھنے کا محتاج نہیں ہوگا. امام کے معنی یہ ہے کہ دنیا سے میں کسی سیکھنے کا محتاج نہیں ہوگا, اس لیے کہ جس سے سیکھے گا وہ اس سے بڑا عالم ہو جائے گا. ظاہر سی بات, جس سے سیکھے گا تو وہ بڑا ہو جائے گا, اور امام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. تو امام وہ ہوتا ہے جو سیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. کاش ایمان پہلے ہوتا تو بہت سی جگہوں پر لوگوں کو شک نہ ہو رہا ہوتا. اس لیے کہ اللہ اسی کو ہادی بناتا ہے جو دنیا میں کسی کا محتاج بن کے نہ جا رہا ہو. اس لیے کہ جو محتاج بن کے آئے گا وہ ہماری ہدایت کیا کرے گا, اور جب محتاج بن کے آ کر ہدایت نہیں کر سکتا ہے تو آنے والا جب آتا ہے تو علم لے کر آتا ہے. جب علم لے کر آتا ہے تو یہ نہیں بحث ہوگی کہاں پڑھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی ماہ رجب میں مثلا ہمارے 2 اماموں کی ولادت ہے, ختم کرتے 2 اماموں کی ولادت, ایسے اماموں کی ولادت ہے کہ جن کی امامت کمسنی میں شروع ہوئی. بچپنا تھا کمسنی تھی, 9 امام 8 سال اور 6 امام 6 سال. لیکن آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے, جس راستے سے مخالفین نے امام کی امامت کو آزمانے کی کوشش کی ہے وہ ان کا علم تھا. یعنی یہ دنیا والوں کو بھی معلوم تھا کہ یہاں امامت کے لیے بنیادی شرط علم ہونا ہوتا ہے, لہذا مامون نے بھی امام جواد کو بلا کر مناظرے یحییٰ ابن اقسم سے کروا کر یہ آزمانا چاہا تھا کہ اگر خدا کی طرف سے امام ہوں گے تو کہیں بھی کسی سوال کے آگے خاموش نہیں رہیں گے بلکہ جوابات دیں گے. اور یہی 10ویں امام کے لیے ہوا, اور کمسنی میں امام نے سارے سوالات کے جوابات دے کر پیغام دے دیا کہ اگر دنیا والوں کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہوتے تو شاید کسی جواب کے آگے خاموش ہو جاتے. یہ ہر جواب دینا اس بات کی دلیل تھی جہاں سے آتے ہیں وہاں سے علم لے کر آتے ہیں, جہاں سے آتے ہیں وہاں سے علم لے کر آتے ہیں. اور آپ انہی تاریخوں میں آپ نے سنا ہوگا جب 9ویں امام اور 10ویں امام کی سیرت کو پڑھیے, کمسنی میں امامت شروع ہوئی لیکن کوئی ایک دشمن یہ نہ کہہ سکا کہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس علم تھا.
دیکھیے کمسنی میں امامت کا، اس منصب پر امامت کے فائز ہونا، اور کسی دشمن کا یہ نہ کہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے ائمہ نے یہ اعتراف لے لیا کہ اگر دنیا والوں کے بنائے ہوئے امام ہوتے تو کسی نہ کسی کو کہنے کا موقع ملتا کہ کمسنی میں وہ علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اعتراف لیا ہے کہ ہمارے پاس وہ علم ہے۔ تو جس طرح سے تیسری شرط امام کی عالم ہونا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی علمی میدانوں میں محنت کریں تاکہ معلوم ہو کہ پڑھے لکھے امام کے چاہنے والے ہیں۔ بس ختم کیا، کم از کم یہ طے کر لیں کہ جیسے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو پھر محنت کر کے ثابت کریں کہ ہمارا امامت کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے۔ تو ہم بھی کم از کم محنت کریں اور سب سے آگے رہیں۔ ساری چیزیں آج ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہماری جہالت کی وادیوں سے نکل کر علمی میدانوں میں جانا ہے۔ یہ ایک ہمارا بنیادی، اگر امام کے چاہنے والے، میں نے عرض کیا کہ امام کا چاہنے والا عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ آج مثال کے طور پر کوئی باپ کسی چیز میں مشہور ہو تو ہر ایک اس کے بیٹے سے وہی توقع کرتا ہے جس میں باپ کی شہرت ہو۔ آج آپ کی بستی میں بھی مثال کے طور پر کسی بزرگ کی اپنی ایک پہچان بن جائے، کسی چیز سے پہچانے جاتے، تو وہی پہچان آدمی اولاد سے بھی توقع کرتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ آپ کے باپ نے محنت کر کے پہچان بنائی تھی، تو اگر آج ہمارے ہاں کوئی باپ محنت کر کے اپنی پہچان بنا لے تو اولاد چاہتی ہے کہ باپ کی پہچان کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ امامت کا عقیدہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تم نے ایسوں کو امام مانا ہے جو پڑھائی میں اور تعلیم میں سب سے آگے تھے، تو تمہیں بھی علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے جا کے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم پڑھے لکھے امام کے چاہنے والے ہو، تعلیم یافتہ امام کے ماننے والے ہو۔ ایسے کو تم نے امام مانا ہے جو دنیا میں علم میں کسی سے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان محنت کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، دعا کیجئے کہ محنت کر کے وہاں تک پہنچیں جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ جذبہ رکھیے اور یہ ہمت رکھیے کہ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں رہنا۔ الحمدللہ کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جہاں خدا کا شکر یہ جذبہ ہے کہ لوگ ہمیں علی والا پہچانیں۔ تو یہ طے کر لیں کہ اگر ہم سماج کو، دنیا کو، اپنے کو علی والا پہچانوائیں گے تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی پہچانوں کے ذریعے سے نہیں پہچانوائیں گے، بلکہ جو علی نے اپنی پہچان بنا لی تھی اس کا خیال کر کے اپنے کو پہچانوائیں گے۔ یعنی اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو کہیں کہ ہاں مولائی ہے، لوگ ہم کو دیکھیں تو کہیں علی والا ہے، تو کوشش کریں کہ اتنی محنت کر لیں کہ ہمارے علم کو دیکھ کے دنیا کہے یہ علی والے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کہ یہی علی والا ہے جو دنیا والوں کو ہضم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کو اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ آج تک علی والوں سے دشمنی اس بات کا ثبوت ہے کہ علی کے راستے سے بھی دنیا کو اختلاف ہے اور علی کا راستہ دنیا کو برداشت نہیں۔ آج اس راستے پر باقی رکھنے کی کوشش رہے، باقی رہنے کی کوشش رہے، اپنی پہچان کو بنائے، وہ پہچان بنائے کہ جس سے معلوم ہو کہ ہاں واقعاً علی والے۔ اور اسی لیے صرف اشارتاً عرض کروں گا کہ اس وقت جو آپ کے سامنے مثلاً ایران میں حالات ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ وہاں علی والے ہیں، اور انہوں نے علی والے ہونے کا یہ ثبوت دیا ہے کہ آج علمی میدانوں میں محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ استعماری طاقتیں جو دنیا کو اپنا غلام بنا رہی تھیں، صرف دنیا میں ایک علی والا ملک ہے جو کسی طاقت کا غلام بننے پہ تیار نہیں ہے، اور ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی میدانوں میں اپنے جوانوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اگر دنیا کو یہ بیوقوف بنا کر ٹیکنالوجی کے بہانے غلام بنانا چاہتے ہیں تو یہی تو جواب دیا کہ اگر علم میں تم آگے ہو تو ہم تم سے کسی معاملے میں کم نہیں ہیں۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اگر ایک ملک ہزاروں پابندیوں کے باوجود اپنے جوانوں کو علمی میدانوں میں آگے لے جا کر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور اپنے کو غلامی سے بچا سکتا ہے، تو ہم اور آپ بھی محنت کر کے عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں۔ یعنی یقین رکھیے، میں نے صرف اس لیے مثال عرض کی ہے کہ ہزاروں پابندیوں کے باوجود، ہزاروں مسائل کے باوجود اگر محنت کرنے پہ لگ جائے تو کسی کی جاگیر علم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ سے پیسہ چھینا جا سکتا ہے، مال چھینا جا سکتا ہے، زمینیں غصب کی جا سکتی ہیں، آپ کو عہدے اور منصب تک نہیں پہنچنے دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا علم کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ اور علم وہ طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر کبھی آدمی سر نہیں جھکاتا ہے، بلکہ ہر آدمی کو صاحب علم کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اس کا ثبوت ہمارے 11 اماموں کی زندگی ہے کہ دنیاوی چیزیں لوگوں نے چھین لی، لیکن اس کے باوجود مولا علی کسی کے دربار میں دکھائی نہیں دیے ہیں، بلکہ ہر دربار کا حاکم مولا علی کے دروازے پر سر جھکا رہا تھا۔ اسی لیے تو ان کے پاس علم تھا۔
یہ امیر المومنین کا مشن آج بھی جاری ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ امامت. دعا کیجئے کہ عملی اعتبار سے بھی ہو اور ہم علمی میدانوں میں محنت کریں، آگے جائیں، اور حالات کی بنیاد پر یہ دعا کیجئے کہ جلد از جلد وہ دن آئے کہ جو ہمارے زمانے کا امام اس وقت پردہ غیب میں موجود ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس لیے کہ وعدہ الہی کو پورا ہونا کب ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ تمنا ہونا چاہیے کہ اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اب ہمارے اعتبار سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی. دعا کیجئے کہ خدایا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو امام کے ساتھ چاہنے والے ہوں گے. دعا کریں کہ جب امام کے ساتھ ہوں تو ایک پڑھے لکھی حیثیت سے امام کے ساتھ ہم شریک ہو سکیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات جب ہمارا امام آئے گا تو اس کو ہر فیلڈ میں پڑھے لکھے افراد کی بھی ضرورت ہوگی. کم از کم محنت کر کے یہ ثابت کریں کہ مولا غیبت میں ہم نے محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو پھر آپ کے ساتھ ہم شریک ہو سکیں. اس لیے کہ ہر فیلڈ میں ضروری نہیں ہے کہ یوں ہی کچھ نہ ہو اور امام ضرور ہمیں شریک کر لیں، لیکن اگر کسی لائق ہوں گے تو امام ہمیں ضرور شریک کریں گے. اس کا ثبوت کربلا میں امام حسین نے دیا ہے کہ جو ایک باصلاحیت اور صاحب علم تھا، مولا نے اسے خط لکھ کر اپنے مشن میں شریک کیا ہے، وہ جناب حبیب ہے. من الحسین الی رجل فقیہ. شاید یہ جملہ اس بات کا پیغام تھا کہ امام اگر پڑھا لکھا انسان ہو تو امام کی نظر عنایت اس کے اوپر ہوتی ہے. امام نے بلایا ہے اور یہ مشن امام کا جناب حبیب جیسوں کے ذریعے سے امام کی موجودگی میں قربانیوں کے ذریعے سے محفوظ رہا ہے. اور یقین رکھیے کہ جناب حبیب جیسے جو کربلا میں آئے ہیں اس بات کا پیغام دیا تھا کہ امام کے مشن پہ آنچ نہیں آ سکتی ہے. امامت کا مشن ذرہ برابر کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب امام کی موجودگی میں امام کے بلائے ہوئے فقیہ امام کے مشن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہر دور میں اسی امامت کے مشن کی حفاظت کے لیے ہر دور کے چاہنے والے بھی ہر طرح کے امتحانات کے لیے آگے آتے ہیں. اس لیے کہ کربلا میں جہاں بھرے گھر کو اجاڑ دیا گیا ہے تب بھی دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا. امیر المومنین کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہو، صدیقہ طاہرہ کے اوپر جو بھی مصائب ڈھائے گئے ہوں، لیکن دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اور جب کامیاب نہیں ہو سکا، یقین رکھیے کربلا اس بات کا ایک اعلان ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حسین ابن علی کا مشن باقی رہے گا. اس لیے کہ امام وقت ہے. آج بھی ہمارے زمانے کا حسین زندہ ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، وہ اس دین کی حفاظت کر رہا ہے. کربلا میں امام حسین نے جب جناب حبیب کو بلایا ہے، جناب حبیب آتے ہیں. آنے کے بعد جناب زینب نے جیسی سنا کہ مولا کے بچپن کے دوست آئے ہیں، فرمایا فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. جیسی جناب فضہ نے کہا اے حبیب خوشا نصیب شہزادی تمہیں سلام کہلا رہی ہے، سننا تھا بے چین ہو گیا. اور عجب ایک جملہ فرمایا ہے کہ آج آل محمد پہ یہ وقت آیا ہے کہ شہزادی غلاموں کا سلام کہلائے. یعنی آپ سوچئے کہ جناب حبیب کی غیرت ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ امام کے ماننے والے ہیں. یعنی جناب حبیب کی غیرت ختم کرتے ہوئے غور کیجئے، جناب حبیب مولا کے غلام ہیں، جناب حبیب آقا کے چاہنے والے ہیں. جناب زینب نے صرف سلام کہلایا ہے، جناب حبیب تڑپ گئے اور یہ تڑپ کر پیغام دیا ہے کہ جب شہزادی کے سلام کو سن کر جناب حبیب کا عالم یہ ہوا ہو تو اس امام کے دل سے پوچھو کہ جس نے عصر عاشور آنے کے بعد جب شہزادی زینب نے آ کر یہ جملہ کہا ہے اے بیٹا سید سجاد غش چوکو دیکھو خیمے جلائے جا چکے ہیں، سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہے، اے بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں جل کے مر جائیں یہ خیموں سے باہر نکلیں. محسوس کیجئے اگر جناب حبیب نے اس بے چینی کا اظہار فرمایا ہے کہ جناب زینب جیسی خاتون مجھے سلام کہلائے. اے حبیب تم نے یہ پیغام دے کر دنیا کو بتایا ہے کہ جب ایک غلام کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جائے کہ شہزادی کسی غلام کو سلام کہلائے تو اس امام کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس سے اس کی پھوپھی زینب آ کر یہ سوال کرے اے بیٹا ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے. اب کس امتحان سے امام سجاد گزرے ہیں. شاید گلے کٹا دینا آسان رہا ہو، تیروں کو کھا لینا آسان رہا ہو، تلواروں سے گزر جانا آسان رہا ہو، لیکن زینب جیسی پھوپھی سے یہ
اے بھوبی اماں اس عالم میں خیمے سے باہر نکلیے، کیا یہیں پہ امتحان ختم ہو گیا؟ نہیں، ابھی تو امتحان کا آغاز ہے، اب یہ امتحان شام کے دربار تک جائے گا۔ ذرا امام سجاد کے دل سے پوچھئے، جب کربلا سے کوفے سے شام تک امام سجاد کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب رہی ہوگی، جب امام کی نگاہ شہزادی زینب پہ جاتی ہوگی تو دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ ہائے میں زندہ رہوں اور میرے سامنے یہ امتحانات شہزادی زینب کو دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سعالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے تمام اجزاء جو مرحوم ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، پالنے والے ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرما، خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، خدایا بنت نبی کو ہم سے راضی فرما، پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرما، خدا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، معبود جو لوگ بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما، پالنے والے اہل ولا مومنین جہاں جہاں ان سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، معبود ہم سب کو ہر طرح کے اختلافات سے محفوظ فرما، پالنے والے دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما، خدایا بالخصوص دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں ولایت علی کا پرچم بلند ہے، معبود اس ملک کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمن کے سازشوں کو اسی کی طرف پلٹا دے، خدایا تمام روضہائے مقدسہ کی حفاظت فرما، پالنے والے بالخصوص جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ مزید گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے تمام اعزاء جو مرحوم ہو گئے اور مرحوم اکرام حسین ابن شہنشاہ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل له کفوا احد۔ اس دشت بلا میں شیوا لا ہے اکیلے، اس دشت بلا میں شہوا لا ہے اکیلے،
قاسم جو چلے ران کو تو اکبر یہ پکارے قاسم جو چلے ران کو تو اکبر یہ پکارے اے بھائی چچا زاد خدا خیر کرے ماں دیتی ہے بے شیر کو آغوش پدر میں گودی رہا بس ماں دیتی ہے بے شیر کو آغوش پدر میں گودی رہے آباد خدا خیر کرے حضرت کو لیے جاتے ہیں اصغر کو لیے جاتے ہیں شہ پانی پلانے وہ کوئی نبتا اصغر کو لیے جاتے ہیں شہ پانی پلانے ہو کوئی نہ افتاد خدا خیر کرے ایک پھول سے بچے کے مقابل میں وہ آیا دل جس کا ہے فولاد ایک بول سے بچے کے مقابل میں وہ آیا دل جس کا ہے فولاد خدا خیر کرے آج جفا کاروں میں جفا کار ان خیموں میں لگا دے اے آگ جفا کار ان خیموں میں لگا دے عرش میں سجا
کی طرف جاتے ہیں خورشید شہید بانوں کی طرف جاتے ہیں خورشید شہید مقتل کی طرف جاتے ہیں خورشید شہید بانوں کی ہے فریاد خدا خیر کرے زینب کی ہے فریاد خدا خیر کرے یا حسین یا حسین یا حسین